ویو 360 میں افغانستان میں عوام کے دل جیتنے کی امریکی کوشش کے خاطر خواہ نتائج کیوں نہیں ملے؟ چین کے مبینہ اصلاحی کیمپ سے امریکہ تک کا سفر کرنے والی ایک ویغر مسلمان خاتون کی کہانی، اور پشاور کی چائنا ونڈو۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ امریکہ میں آج وفاقی حکومت کی جزوی بندش 33ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ ملک کی تاریخ کے طویل ترین شٹ ڈاؤن کے اثرات اب امریکہ کے دیگر ملکوں کے ساتھ رابطوں پہ بھی پڑنے لگے ہیں۔ اس کی تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے ثاقب الاسلام کے پاس، جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ثاقب، یہ بتائے گا کہ کس طرح اب انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس ہیں امریکہ کی وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں؟ بالکل سارا، سب سے پہلے تو صدر ٹرمپ سوئٹزرلینڈ میں جاری ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے حکومتی شٹ ڈاؤن کے باعث، اور اب امریکی محکمہ خارجہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ فروری کے وسط میں اسکاٹ لینڈ میں ہونے والی ایک اہم کانفرنس سرحدی حفاظت کے معاملے کو لے کر اسے بھی کینسل کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس کانفرنس میں 250 ماہرین نے، جن کا تعلق 85 مختلف ملکوں سے ہے، شرکت کرنی تھی اور سرحدی حفاظت کے معاملے پر گفتگو ہونی تھی، اور یہی سرحدی حفاظت کا معاملہ ہے جس کو لے کر امریکی حکومت بھی شٹ ڈاؤن کا شکار ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار چاہتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ پارٹی ان کی یہ تجویز نہیں مان رہی، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں جماعتوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اور کل امریکی سینٹ میں اس شٹ ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے 2 تجاویز پر رائے شماری کی جائے گی، جس میں سے ایک ریپبلکن پارٹی کی ہے، جس میں وہ صدر ٹرمپ کی دیوار کے لیے 5000 یا $7 بلین کی رقم مختص کرنے کا بات کر رہے ہیں، جبکہ دوسرا ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے ہے، جس میں حکومت کے لیے عارضی طور پر فنڈنگ فراہم کی جائے گی۔ لیکن بظاہر اس تعطل کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ دونوں ہی بل 60 ووٹوں کی اکثریت حاصل نہیں کر پائیں گے، اور اس وقت امریکی حکومت کے اس بندش پر کوئی بات چیت یا کوئی معاملہ طے ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اوور آل جو وفاقی حکومت کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے فی الحال مایوس کن صورتحال ہی جاری ہے۔ ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے، تھینک یو ثاقب۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکی فوج میں ٹرانسجنڈر افراد کی بھرتی پر پابندی کو امریکی سپریم کورٹ نے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پابندی کے خلاف ایک ذیلی عدالت میں مقدمہ جاری ہے، مگر اس کا فیصلہ آنے تک ٹرمپ انتظامیہ اپنی پالیسی پر عمل درآمد جاری رکھ سکے گی۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا موقف یہ ہے کہ جنس کی تبدیلی کا عمل فوج پر بھاری مالی اور انتظامی بوجھ ڈالتا ہے۔ ٹرانسجنڈر افراد کو فوج میں خدمات ادا کرنے کی اجازت اوباما انتظامیہ نے دی تھی۔ دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ کا باقاعدہ آغاز 17 سال پہلے افغانستان سے ہوا۔ آج امریکہ دنیا کے 80 ملکوں میں دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ کہیں اس کے فوجی میدان جنگ میں موجود ہیں، کہیں مقامی فورسز کی تربیت اور مشاورت کی جا رہی ہے، تو کہیں ڈرونز کی مدد سے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ کے تحقیق دانوں کی جانب سے ترتیب دیے گئے اس نقشے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس جنگ کا دائرہ 17 سالوں میں افغانستان سے وسیع ہو کر اب 6 براعظموں پر دنیا کے 40% ملکوں تک پھیل چکا ہے، اور امریکہ میں اس لڑائی اور اس سے جڑے اخراجات پر اب تک تقریباً $6 ٹریلین خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اب دہشت گردی کے خلاف کوششوں کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ عام لوگوں کو انتہا پسند گروہوں کا حصہ بننے سے روکا جا سکے۔ امریکہ نے 17 سالوں کے دوران افغانستان میں عام لوگوں کے دل جیتنے کے لیے اربوں ڈالر تو خرچ کیے، لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اسی بارے میں پیش ہے امان اظہر کی یہ رپورٹ۔ افغانستان میں جاری جنگ کو 18 سال ہو چکے ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ افغان تنازع کو جلد از جلد حل کرنا چاہتی ہے۔ اسی سلسلے میں امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے خطے کے ممالک بشمول پاکستان کا دورہ کیا تاکہ مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دے سکیں، لیکن تجزیاتی حلقوں کے مطابق افغان جنگ میں کامیابی نہ ملنے کی ایک وجہ جنگی حکمت عملی اور ترقیاتی پروجیکٹس میں افغانستان کے ثقافتی پہلوؤں کو نظر انداز کیا جانا تھا، جس کے باعث افغان عوام کے دل جیتنے کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ایسے وقت میں جب امریکہ افغانستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہو تو اس دوران عوام کے دل جیتنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ عوام ہمیں اور کابل حکومت کو وہاں جاری پرتشدد کارروائیوں کے تناظر میں دیکھیں گے۔ جیریڈ بلانک امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر اہلکار کے طور پر افغانستان اور عراق کے تنازعات کو قریب سے دیکھ چکے ہیں اور تنقیدی نقطہ نظر رکھتے ہیں۔
Could there have been more cultural sensitivity? کیا ہمیں مقامی طور طریقوں کا زیادہ ادراک ہونا چاہیے تھا؟ بالکل صحیح ہے، ہمیں بہت سے مسائل پیش آئے، خصوصاً مقامی زبانوں پر دسترس نہ ہونے کے باعث، یا پھر ہمارے جو لوگ افغان سرزمین پر موجود تھے وہ بھی ایسی صورتحال سے دوچار تھے، اور پھر بدقسمتی سے ہمیں حفاظتی محاصروں کے پیچھے رہنا پڑا جس کے باعث عوام سے ہمارا تعلق نہیں بن پایا۔ امریکی حکومت کے ادارے سگار کی مئی 2018 کی رپورٹ میں بھی عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے شروع کیے گئے منصوبوں کی ناکامی کی ایک وجہ افغانستان کے ثقافتی عوامل اور عوامی طرز عمل پر مناسب توجہ نہ دینا ہے، اور دوسرا عنصر وہ کاؤنٹر انسرجنسی یا عسکریت پسندی کے خاتمے پر مبنی فوجی حکمت عملی تھی جو عراق میں تو کامیاب ہوئی لیکن افغانستان میں کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ عسکریت پسندی کے خاتمے کی جو حکمت عملی عراق میں اپنائی گئی اسے ضرورت سے زیادہ پذیرائی ملی۔ حقیقت یہ ہے کہ مقامی سطح پر پرتشدد کارروائیوں میں ملوث گروہوں سے معاہدے کیے گئے جس کے نتیجے میں ان ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا گیا جو عسکریت پسندی کے خاتمے کی حکمت عملی کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوا کہ مقامی افراد کی ضروریات پورا کرنے سے تشدد میں کمی آئی۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈینیل گرین عراق اور افغانستان کے جنگی معاملات کو بخوبی جانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یقیناً اس جنگ میں اپنی قابلیت پر بھروسے اور عزم کے ساتھ اترے تھے کہ ہم اسے انجام تک پہنچائیں گے، لیکن ہمیں افغانستان کے عوام کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا یا چیلنجوں کی نوعیت کے بارے میں۔ آج ہم اس تنازع میں اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اب ہمیں اپنی حکمت عملی پر بھروسہ نہیں ہے اور ہم محض حالات سے نبرد آزما ہونے کی کوشش میں ہیں۔ کچھ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی یا عسکریت پسندی کے خاتمے پر مبنی جنگی حکمت عملی کو آج کے اعلیٰ سرکاری حلقوں میں زیادہ پذیرائی حاصل نہیں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ افغان عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلے خود کرنے میں کوئی مدد مل پائے گی؟ اس بارے میں عمومی رائے زیادہ پرامید نظر نہیں آتی۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ Our sources on the ground are saying that there might be a major announcement by the Taliban, and one expected outcome is that they could announce a temporary ceasefire to build confidence with the Americans. Do you see that as a possibility? Do you think the talks have reached a stage where something like this could happen? I certainly see that as one of the top priorities for the Afghan government and for the U.S. government, and it's understandable why, given the enormous casualty toll on all sides that the conflict continues to exert. For the Taliban, they've normally been the party that was resistant. They view their ability to launch attacks as their main source of leverage, and the leadership was not happy with all of the outcomes of the ceasefire last year. They felt like they were losing a degree of control of the movement in that so many fighters came out in favor of peace. So if the Taliban do agree to a ceasefire in the near term, it's a very positive sign that they see significant movement in the peace process and are serious about this. Alright, so جہاں تک اس وقت جو مذاکرات جاری ہیں دوحہ میں جو آج اور گزشتہ روز ہوئے ان میں جنگ بندی کا اگر جو امکان ہے طالبان کی جانب سے اناؤنس کرنے کا، تو اس کے بارے میں جانی والچر کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی اناؤنسمنٹ اگر یہ ہوتی ہے تو ایک ایسا اعلان ہوگا جس کو افغان حکومت بھی چاہتی ہے کہ ہو اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ہو، کیونکہ گراؤنڈ پہ بہت زیادہ اس وقت ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، لیکن طالبان نہیں چاہتے، ماضی میں کم از کم ان کے ایکشن سے نظر نہیں آتا کہ وہ کسی قسم کی جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایک تو اس لیے کیونکہ وہ میدان جنگ میں اپنا جو پریشر قائم رکھنا چاہتے ہیں، ایک تو اس وجہ سے وہ نہیں چاہیں گے سیز فائر کرنا، اور دوسرا یہ کہ جب انہوں نے عید الفطر پہ جنگ بندی کی تھی تو ان کے حق میں نتائج اچھے نہیں آئے تھے، بیکاز ان کے بہت سارے جو فائٹرز تھے وہ واپس میدان جنگ میں آنے پر راضی نہیں ہوئے، وہ اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے گئے۔ تو اگر ایسی کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ Johnny, we understand that talks are a long and slow process. What would you say would be some markers of success considering that fighting is still continuing in different parts of Afghanistan? I think that the most important sign that things are going well would be if the Taliban agree to talk more seriously to the government and or to other significant fellow Afghan factions about the internal components of a peace process. So moving beyond just talks with the United States, which is all that they're willing to do right now, toward discussions about things like the shape of the government, power sharing, human rights, local security. And if the Taliban were to take that step, it would be very positive. Short of that, I think you could start to see statements from the different presidential campaigns about what they're willing to do for peace. That would be very positive. And you could start to see the United States talk about its willingness to support peace under different scenarios in the future with its troop presence, perhaps by pinning its troop presence to milestones in a peace process. Those would all be signs that talks are quietly going well,
even if the battlefield is still continuing to be very violent at the same time. All right. So जैसे कि हमने जिक्र किया कि मुज़ाकरात जो हैं वो एक तवील और एक स्लो प्रोसेस होता है, तो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि इनकी कामयाबी के कुछ आसार अगर देखने हों तो एक तो ये होगा कि अगर तालिबान अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करने पे मान जाते हैं, ख़ासतौर पे मुल्क के अंदरूनी मामलात के बारे में, तो वो एक सक्सेस का साइन होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो अब चूँकि अफगानिस्तान सदारती इंतखाबात की तरफ बढ़ा है, तो ये देखना होगा कि जो सदारती उम्मीदवार हैं वो अमन अमल के बारे में किस तरह के बयान देते हैं, और क्या अमरीका भी ऐसे किसी कह लीजिए कि कंक्लूजन पे पहुंचता है कि ठीक है आने वाली हुकूमत के साथ वो इस सिलसिले में कोशिशें जारी रखेगा और अपने फौजियों को भी ग्राउंड पे अफगानिस्तान में रखेगा अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए। तो डिफरेंट साइंस इस तरह के अगर हमें नजर आते हैं तो उससे जाहिर होगा कि टॉक्स दरपर्दा जारी हैं और कम से कम उनमें किसी किस्म की पेशरफ्त हो रही है। जानी ब्रीफली इफ यू कैन टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट नाउ दैट द टॉक्स आर कंटिन्यूइंग डिस्पाइट सम हर्डल्स हियर एंड देयर, how much do you think this is going to impact Pakistan and America's relations? Well, I think Ambassador Khalilzad and others have been pretty clear in the last few weeks that relations that they're very pleased with Pakistan's contribution at this moment. There are huge differences between the two sides in their views of Afghanistan and what Pakistan's policy there should be. But I think the U.S. has also made it clear that from its perspective, the route to a better U.S.-Pakistan relationship depends on what Pakistan can do for the peace process. So overall, this could have a positive impact on Pakistan and America's relationship if the dialogue process continues. I think if the dialogue process continues, and I think that could only happen if Pakistan were contributing positively in some way, that is the most positive thing for the bilateral relationship that could happen. तो चूंकि वाशिंगटन जो है वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त ताल्लुकात को अफगानिस्तान के तनाजुर में देखता है, तो अगर ये मुज़ाकरात जारी रहते हैं और पाकिस्तान इनमें मदद करता रहता है तो वाशिंगटन के इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। और हमने देखा है जिस तरह जॉनी वॉल्श ने भी पॉइंट आउट किया कि एम्बेसडर खलीलजाद और फिर अमरीकी सेनेटर लिंडजे ग्रैहम ने पॉजिटिव किस्म की स्टेटमेंट्स दी पाकिस्तान के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। जॉनी वॉल्श फ्रॉम USIP वाज विद अस। थैंक यू सो मच जॉनी फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इनसाइट। थैंक यू। अमरीकी कांग्रेस की पहली दो मुसलमान खवातीन अरकान इल्हान उमर और रशीदा तलैब डेमोक्रेटिक पार्टी के उभरते हुए सितारों में तो शामिल हैं, मगर इन्हें सिर्फ अमरीका के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर से भी मुखालिफत का सामना है। सऊदी मीडिया इन खवातीन पर सख्त तनकीद करता रहा है, लेकिन अब इनमें से एक इल्हान उमर को कांग्रेस में एक ऐसी पोजीशन मिली है जिससे वो सऊदी अरब की जानिब अमरीकी पॉलिसी को मुतासिर भी कर सकती हैं। सैर माजिद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि सऊदी अरब ने इन दोनों खवातीन को क्यों तनकीद का निशाना बनाया और अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है? जी सारा, सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाली इल्हान उमर और फ़लस्तीनी अमरीकी रशीदा तलैब दोनों को अपने ख़यालात और उनकी अक्कासी करने वाले बयानात के बायस सऊदी अरब के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का सामना है। मिसाल के तौर पर कांग्रेस की फ़ॉरेन अफेयर्स कमेटी की रुकन मुंतखब होने के बाद कांग्रेस वुमन इल्हान उमर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो सऊदी अरब जैसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक को अमरीकी असलहे की फ़रोख्त पर रोकथाम के लिए काम करेंगी। दोनों खवातीन पर सऊदी अरब की तरफ से तनकीद का सिलसिला 6 नवंबर को होने वाले अमरीकी मिड टर्म इंतखाबात की रात से शुरू हुआ था, जब एक सऊदी सिफारतकार ने एक ट्वीट में इल्हान उमर को खलीजी ममालिक की मुखालिफ और ऐसे पॉलिटिकल इस्लाम की पैरोकार करार दिया था जिसकी नुमाइंदगी सुन्नी तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन करती है। सऊदी शाही ख़ानदान के करीबी न्यूज़ नेटवर्क अल अरबिया ने पिछले माह एक मजमून में अमरीकी कांग्रेस के रुकन इन दोनों मुसलमान खवातीन को अमरीकी सियासत में शामिल हो जाने वाले ऐसे सऊदी अरब मुखालिफ अनासिर का नाम दिया था जो सदर ट्रंप की सऊदी पॉलिसी को नाकाम करना चाहते हैं। रशीदा तलैब और इल्हान उमर दोनों ने ही पिछले साल अक्टूबर के महीने में वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर तनकीद की थी। इल्हान उमर ने जमाल खशोगी के कत्ल के बाद एक ट्वीट में कहा था कि सऊदी हुकूमत बड़ी हिकमत अमली के साथ अक़लियतों पर होने वाले जुल्म पर पर्दे डाल देती है, लेकिन जमाल खशोगी का कत्ल इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। इल्हान की फ़लस्तीनियों की जानिब हिकमत अमली पर भी खुली तनकीद करती हैं। जी सारा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि जो अमरीकी कांग्रेस है उसमें सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पे इल्हान उमर बहस में क्या कहती हैं। सर माजिद हमारे साथ थी। थैंक यू वेरी मच सर। पाकिस्तान में हुकूमत के मिनी बजट पर माहिरीन की राय आप पढ़ सकते हैं आज हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। इसी के साथ साथ हमारी तमाम तर कंटेंट आप facebook.com/voa उर्दू के पेज पर भी एक्सेस कर सकते हैं, जहां हमने आपके लिए अब लाइव न्यूज़ बुलेटिन्स का आगाज़ किया है। ये बुलेटिन्स आप हर शाम 7 बजे से हर घंटे बाद फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, पीर ता जुम्मा।
تقریباً 2 کروڑ مسلمان بستے ہیں، ان میں سے تقریباً 1 کروڑ ویگر ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ ویگر مسلمان چین کے اصلاحی کیمپوں میں نظر بند ہیں۔ چین ان کیمپوں کو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز قرار دیتا ہے اور وہاں کسی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزام کی بھی سختی سے تردید کرتا ہے۔ آج صبا شاہ خان لے کر آئی ہیں ایک ویگر مسلمان خاتون کے اصلاحی کیمپ سے لے کر امریکہ تک کے سفر کی کہانی اس ایکسکلوسیو رپورٹ میں۔ ان کے لیے صرف 2 چیزیں بچی تھیں، سزائے موت یا عمر قید۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں امریکہ آؤں گی۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں مصر پہنچ گئی تو کم از کم وہاں محفوظ رہوں گی۔ چین کے صوبے ژنجیانگ کے ایک ویگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی مہر گل کے دوسرے نوجوانوں کی طرح بہت سے خواب تھے۔ وہ ٹی وی ایڈز میں ماڈلنگ کرتی تھیں اور ساتھ ہی انہوں نے ایک چینی مصنوعات ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی میں نوکری کر لی۔ کام کے سلسلے میں انہیں مختلف مسلمان ممالک جانے کا موقع ملا جہاں وہ اسلامی طرز زندگی سے متاثر ہوئیں، اور پھر انہوں نے نوکری چھوڑ کر مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور وہیں شادی کر لی۔ ان کے ہاں ایک ساتھ 3 بچے پیدا ہوئے۔ ان کی پریشانیاں اس وقت شروع ہوئیں جب ان کی والدہ نے بچوں کی دیکھ بھال میں مدد کے لیے انہیں کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس اورمچی بلایا۔ اورمچی ایئرپورٹ پر انہوں نے مجھے میرے 3 بچوں سے الگ کر دیا، میرے منہ پر ٹیپ لگا دی، سر پر ایک بیگ چڑھا دیا اور ہتھکڑیاں لگا کر مجھے حراستی مرکز لے گئے۔ چینی حکومت کے مبینہ اصلاحی کیمپس میں وقت گزار چکنے والوں کے بیانات اور اقوام متحدہ کے مطابق ان مراکز میں چینی مسلمانوں کو اپنے مذہبی عقائد چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تاہم چینی حکام اس سے انکار کرتے ہیں۔ اصلاحی کیمپ میں تفتیش کے دوران ان پر بدترین تشدد کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اب اپنے ایک کان سے نہیں سن سکتی۔ بالآخر ایک روز انہیں اسپتال لے جا کر اپنے بچوں کو دور سے دیکھنے کا موقع دیا گیا، تاہم اس کے اگلے ہی دن ایک بچے کی لاش ان کے حوالے کر دی گئی۔ دوران تفتیش جب مہر گل سے پوچھا گیا کہ آیا وہ اسلامی شاعر کی پابندی کرتی ہیں تو وہ اس سے انکار کرتی رہیں۔ جب تشدد کی انتہا ہو گئی تو میں ضبط نہ کر سکی اور میرے منہ سے نکلا یا اللہ، جس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ حکام کی جانب سے ان پر ذہنی ٹارچر کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ تمہارے والدین اور بہن بھائی سب مر گئے ہیں، بچے مر چکے ہیں۔ وہ کہتی ہیں 3 مہینے میں ان کے 7 سیل میں موجود 9 عورتیں دم توڑ گئیں۔ مہر گل پر اس سب کا گہرا اثر پڑا۔ میرا جسم اکڑ جاتا، منہ سے جھاگ نکلتے اور میں بے ہوش ہو جاتی۔ تبھی انہیں یہ خیال آیا کہ انہیں اپنے دونوں بچوں کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے چینی حکام کو کہا کہ ان کے بچے مصر کی شہریت رکھتے ہیں اور اگر بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو اس کا اثر سفارتی تعلقات پر پڑ سکتا ہے۔ شہریت کی تصدیق کے بعد چینی حکام چاہتے تھے کہ بچے فوراً مصر بھیج دیں، لیکن مصری سفارت خانے کا اصرار تھا کہ وہ ماں سے خود اجازت لیں گے۔ انہوں نے مصری حکام کو بتایا کہ وہ خود بھی مصر کی شہریت رکھتی ہیں اور یہی ان کے چین سے نکل پانے کا سبب بنا۔ حراست میں میرے ساتھ بہت سی عورتیں تھیں جن کی خواہشیں اور خواب تھے، اور وہ مجھ سے اس بارے میں بات کرتی تھیں کہ اگر وہ کبھی یہاں سے نکل پائیں تو کیا کریں گی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب جب کہ میں باہر ہوں تو مرنے سے پہلے ان کی آواز بنوں گی۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ ان کی آواز سنی جائے، لہٰذا میں نے امریکی ایمبیسی سے رابطہ کیا اور وہ ایسا ہی کر رہی ہیں۔ حال ہی میں امریکی ایوان نمائندگان سے ملاقات میں مہر گل نے اپنی کہانی سنائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ ویغر مسلمانوں کی مدد کریں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔ اس وقت صبا شاہ خان ہمارے ساتھ ہیں۔ صبا، آپ کی ایکسکلوسیو رپورٹ ہم نے دیکھی ہے، یہ بتائیے کہ اب مہر گل چونکہ امریکہ میں ہیں، کس لیول تک ان کی بات چیت یہ سنی جا رہی ہے، ان کی اس کہانی کو کہاں تک توجہ مل رہی ہے؟ اچھا سارا، مہر گل کی کہانی اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ امریکہ میں بھی ان کی آواز اعلیٰ ترین سطح پر سنی جا رہی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے امریکی کانگریس سے ویگر مسلمانوں کی حمایت میں آواز اٹھانے کی اپیل کی۔ مہر گل کے سلسلے میں چین کا موقف جاننے کے لیے میں نے اقوام متحدہ میں چین مشن اور چینی ایمبیسی سے رابطہ کیا، لیکن ہمیں وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ البتہ گلوبل ٹائمز جو کہ چین کی اسٹیٹ میڈیا ویب سائٹ ہے، انہوں نے مہر گل کی کہانی کو یکسر رد کرتے ہوئے اسے جھوٹ قرار دیا تھا، اور ان کا کہنا ہے کہ مہر گل نے یہ کہانی امریکہ میں پناہ لینے کے لیے گھڑی ہے۔ مہر گل اور دیگر امریکہ میں جو ویگر مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جب چین کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے تو اس وقت وہ ویگر مسلمانوں کا ایشو مدعا بھی اٹھائے۔ So this is what is happening. All right, thank you very much, Sabah, and thank you again for your exclusive report. اور پاکستان میں چین کی معاشی سرگرمیاں جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں، ملک کی ثقافت اور معیشت پر ان کے اثرات کے بارے میں خدشات بھی جنم لے رہے ہیں۔
پشاور کی ایک غیر سرکاری تنظیم نے چینی سفارت خانے کے تعاون سے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے تاکہ مقامی آبادی اور چینی کاروباری افراد کے درمیان اعتماد پیدا کیا جا سکے. مزید جانتے ہیں عمر فاروق کی اس رپورٹ میں. خیبر پختونخوا کے عوام اور کاروباری افراد میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یا سی پیک میں صوبے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ علاقے میں بے بہا چینی مصنوعات کی درآمد سے مقامی صنعتوں اور کاروبار کو نقصان پہنچے گا. یہاں پر سی پیک ایز ایچ نہیں ان کو انکارپوریٹ کیا گیا جس طرح کہ پنجاب میں انکارپوریٹ کیا گیا، تو یہاں سے جو انویسٹر ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ پنجاب کی طرف جائیں گے. زیادہ تر چائنیز ادھر آئیں گے اور ہمارے بزنس پر وہ قابض ہوں گے. ایسے ہی خدشات کو دور کرنے کے لیے پشاور میں ایک غیر سرکاری تنظیم چائنا ونڈو ویلفیئر آرگنائزیشن نے چائنا ونڈو کے نام سے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد صوبے کے عوام کو چینی ثقافت سے روشناس کرانا اور سی پیک کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے. سی پیک ہے کیا؟ وہ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سڑک ہے جو خنجراب سے شروع ہوگی اور گوادر میں ختم ہو جائے گی، اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ چین کو چلا جائے گا. تو ہم نے کوشش کی کہ تصاویر کی شکل میں یہ بتانے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چائنا ونڈو میں مختلف طرح کی فوٹو گیلریز ہیں جن میں چینی آرٹ، گھریلو صنعتوں اور پاک چین دوستی کے موضوعات کو پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ چینی ادب پر اردو اور انگریزی کی کتابیں بھی رکھی گئی ہیں اور ایک تھیٹر بھی موجود ہے. پشاور یونیورسٹی کے سوشل انتھروپولوجی کے پروفیسر جمیل چترالی کہتے ہیں کہ معاشی اور نو آبادیاتی طاقتیں دوسرے ممالک سے ثقافتی تبادلہ کرتی آئی ہیں تاکہ ان کے تاجروں کو میزبان ملک میں تعصب کا نشانہ نہ بنایا جائے. یقیناً چائنیز کلچر کا بھی ایک اثر ہوگا، لیکن اثرات نہیں ہوں گے یہ کہنا غلط ہوگا. اثرات ایسے ہوں گے کہ ہمیں لے ڈوبے گا، یہ بات بھی غلط ہوگی کیونکہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیں ایبزارپشن کی بہت بڑی کیپیسٹی موجود ہے. پروفیسر جمیل چترالی کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ چین کے مختلف شہروں میں ایسے مراکز بنائے جہاں پاکستانی ثقافت، روایات اور زبانوں کے بارے میں معلومات دی جائے. امجد عزیز ملک کے مطابق اس ثقافتی نمائش کے ذریعے وہ صرف چین کے بارے میں ہی سوالوں کے جواب نہیں پیش کر رہے. چینی جو سفارتکار ہیں ان پہ یہ باور کرایا جائے کہ وہ پشاور کو بھی اہمیت دیں. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کہ ملک کو باقی شہروں کی اہمیت نہ ملے. ہم چاہتے تھے کہ پشاور اور خیبر پختونخوا کے جو مختلف شہر ہیں ان کو بھی اہمیت دی جائے اور یہاں بھی کچھ معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہو. پاکستان میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں سی پیک کو ملک کی ترقی کے لیے انتہائی اہم سمجھتی ہیں، لیکن کیا سی پیک کے مغربی روٹ کو بعد میں یا تاخیر سے مکمل کرنے سے پورے ملک میں یکساں ترقی کا خواب تعبیر ہو پائے گا؟ ثقافتی مراکز کے قیام کے ساتھ ان سوالات پر بھی غور کرنا ہوگا. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. اور اسی رپورٹ کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.